شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی، محرم اور ہماری ذمہ داریاں۔ ناظرین اکرام، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، عزادار اپنی آنکھوں میں اشک لے کر باہر نکل آئے، لیکن محرم ہمارے لیے ایک ذمہ داری کا بھی احساس ہے۔ ہم اس ٹاپک کی گفتگو اگر یہاں سے شروع کریں کہ جب کوئی انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کے کردار اور اس کی اہمیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ خداوند عالم نے جب اپنے میسج کو، اپنے پیغام کو بھیجنا چاہا تو اس نے 1,24,000 انبیاء کو انتخاب کیا، لیکن آخر میں جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم الانبیاء کا انتخاب کیا، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، دین پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ حضور سرور کائنات نے بحکم خدا اپنے وصی اور ولی کا انتخاب کیا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شکل میں، جن کا عالم دنیا میں، اس دنیا میں کوئی ثانی نہ تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد حضور سرور کائنات نے اپنے مشن کو جب پائے تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری عائد کی تو ایک نام انتخاب کیا، وہ نام نامی تھا حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب اس معنی پہ تھا کہ امام نے عالم ارواح میں اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کو نبھانے کے لیے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مدینے سے آپ مکے تشریف لائے۔ حج کا موقع تھا، لیکن امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور پھر ایک مرتبہ امام نے اپنے ایک ایسے سفیر کو چنا جو اس وقت سب سے بالا اور برتر تھا، جس کا نام جناب مسلم ابن عقیل ہے۔ تاریخ نے اس نام کو سنہرے الفاظوں میں لکھا، جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس عزا کو لیں، کیونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جس قوم کا انتخاب کیا، ہم وہ قوم ہیں، کیونکہ عزا ہمارے لیے ہے اور ہم عزا کے لیے ہیں۔ تو ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ محرم ہمارے لیے کس طریقے سے پیغام لاتا ہے اور ہمیں دنیا کو کس طریقے سے بتانا ہے کہ ہم اہل عزا ہیں؟ اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالم دین جناب ہلال رضوی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ناظرین ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ آغا، جیسے تعارف میں نے کہا کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، اور محرم ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے، ہمارے ایک زندگی کے ہر معنی میں ایک ایسا درسگاہ ہے۔ تو محرم کے لیے ہماری ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت صدیق الاکبر و فاروق الاعظم علی ابن ابی طالب و ائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ منتخب کردہ پروردگار تھے، جو توحید کا مقصد تھا، جو توحید کا مشن تھا، اس کو پہنچانے کے لیے، اس کو پائے تکمیل تک لانے کے لیے پروردگار عالم نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ پیغمبر کے خاندان میں حسین جیسی شخصیت ہے، کیونکہ حسین کے سامنے یہ مراحل پیش کیے گئے تھے کہ
کہ یہ مراحل تمہارے سامنے آئیں گے، یعنی جو مصیبتیں ہیں وہ تمام چیزیں بتائی گئی تھی امام حسین علیہ السلام سے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا جگر تھا کہ انہوں نے اس پر لبیک بھی کہا اور وعدہ بھی کیا کہ میں اسے پورا کروں گا، بے شک، اور حسین نے اسے پورا بھی کیا۔ ابھی آپ نے ایک چیز فرمائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا رسول خدا نے۔ بے شک رسول نے انتخاب کیا، لیکن اصل انتخاب تھا خدا کا، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تھے جب رسول تو ممبر سے اتر جایا کرتے تھے، امام حسین کو بڑھ کے اپنی آغوش میں لے لیا کرتے تھے، اور پھر امام حسین کو اپنی آغوش میں لینے کے بعد چونکہ وہاں اصحاب ہوا کرتے تھے، اصحاب کی طرف دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کرتے تھے، اکثر یہ احادیث موجود ہے تواتر کے ساتھ کہ امام رسول خدا نے فرمایا ھذا الحسین فعارفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور جس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، جو بھی عقل رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کسی کے چہرے کو دیکھا جائے تو وہ پہچان لیا جاتا ہے۔ بے شک، تو روز حسین کو دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیلی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، کبھی امام حسین پشت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس ہنگام میں، اس عالم میں بھی امام حسین کو لوگ دیکھتے ہیں، کبھی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اس عالم میں بھی دیکھتے ہیں، کبھی رسول کے دوش پر گھومتے ہیں اس عالم میں بھی دیکھتے ہیں۔ پھر آج امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد رسول یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ھذا الحسین فعارفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو؟ گویا معلوم چلا کہ یہ پہچاننا وہ پہچاننا نہیں ہے جسے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، اس پہچان میں کوئی اور بات پوشیدہ ہے۔ منظر میں لفظ پہچان ہے، لفظ عارفو ہے، لیکن پس منظر میں کوئی اور بات ہے۔ اب جب اس کی تحقیق کی جائے، اس پہ غور کیا جائے، تجزیہ کیا جائے تو معلوم چلے گا کہ رسول خدا نے جو یہ کہا کہ حسین ہے اسے پہچانو، گویا رسول اپنی امت سے، اپنے اصحاب سے بتانا چاہ رہے تھے کہ حسین جب بھی بولے گا حق کے لیے بولے گا، حسین جب بھی کلام کرے گا حق کے لیے کلام کرے گا، حسین جس کے خلاف اٹھے گا وہ باطل پر ہوگا، حسین ہمیشہ حق کے دفاع کے لیے اٹھے گا، لہٰذا یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ جب حسین کسی کے خلاف اٹھ جائے تو حسین کا ساتھ دینا، کیونکہ حسین ہمیشہ حق کے لیے اٹھے گا، باطل کے خلاف اٹھے گا۔ لہٰذا اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو معرفت کروانا چاہ رہے تھے رسول خدا، وہ معرفت تھی کربلا کی۔ ایک منظر چھپا ہوا تھا اس جملے میں کہ حسین کو پہچانو، گویا جب کربلا کا مرحلہ آنے لگے اور امام حسین کربلا کے لیے تیاری بنائیں تو تم امام حسین کی پہچان رکھتے ہوئے، امام حسین کی معرفت رکھتے ہوئے اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ چل دینا، اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ بڑھنا۔ اور آپ نے جو ایک اور بات کہی وہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے رسول خدا کو چنا، منتخب کیا، اسی طریقے سے رسول خدا نے اللہ کے حکم سے ہی مولا کائنات کو منتخب کیا۔ پھر مولا کائنات کے بعد رسول خدا نے مولا امام حسین علیہ السلام کو منتخب کیا، اور یہ جگہ جگہ حدیث موجود ہے، اس میں جو ہے پہلے ہی ایک پیشین گوئی کر دی گئی کہ ایسا ایسا مرحلہ ہوگا اور امام حسین کے ساتھ یہ ظلم ڈھائے جائیں گے۔ رسول خدا گریہ بھی کرتے تھے امام حسین کو دیکھنے کے بعد۔ بارگاہ امام حسین چونکہ جب انتخاب کرنے والا، جب اللہ کی ذات انتخاب کر رہی ہے تو وہ اپنے معیار سے انتخاب کر رہی ہے، جب رسول کی ذات انتخاب کر رہی ہے چونکہ یہ معصوم عن الخطا ہیں، یہ منصوص من اللہ ہیں، تو یہ منتخب کریں گے کسی کو تو اس میں کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی ریب نہیں ہوگا، وہ ہر طرح سے بے نیاز ہوگا، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہی اپنے اقدام اٹھائے گا، جتنے بھی کام عمل انجام دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی کے لیے ہی وہ عمل انجام دے گا۔ بارگاہ امام حسین علیہ السلام جو منتخب کردہ رسول خدا بھی تھے، منتخب کردہ پروردگار بھی تھے، انہوں نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جس کا بھی آپ نے نام نامی لیا، جسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں، اور جب انہیں منتخب کیا تو ان کے سپرد ذمہ داری دی، ایسا نہیں کہ صرف منتخب کر لیا۔ جس طریقے سے ہمارا جو عنوان ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ایام اعظام میں محرم کے کیا تاثرات ہونے چاہیے ہماری زندگی پر، اسی کے حوالے سے چونکہ جناب مسلم یہ پہلے سفیر ہیں امام حسین علیہ السلام کے، وہ سفیر امام حسین ہیں اور ہم سفیر عزائے حسین ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کی بانی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور مولا سجاد علیہ السلام ہیں، لہٰذا ہمیں جب منتخب کیا گیا ہے تو ہمارے اندر بھی کوئی کوالٹی ہونی چاہیے، کوئی صفت ہونی چاہیے، کوئی خوبی ہونی چاہیے، کیونکہ جب کسی کو منتخب کرتی ہے کوئی بڑی شخصیت تو وہ پس منظر دیکھ کر منتخب کرتی ہے، منظر دیکھ کر منتخب نہیں کرتی ہے۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کا انتخاب کیا اور جناب مسلم کو بھیجا اپنا سفیر بنا کر، وہ کوفے میں آئے اور انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا، تجزیہ کیا، محسوس کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام میں ان کا ساتھ دینے والا کون ہے، اور امام حسین نے یہی جملہ کہا تھا کہ میں حق کے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں چونکہ باطل رائج ہو رہا ہے، لہٰذا اب مجھ پر ذمہ داری عائد ہے کہ باطل کو سرنگوں کر دوں، میں باطل کو سربلند نہ ہونے دوں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام کیے،
اور جناب مسلم جب آئے تو جناب مسلم کا ایک خطبہ ہے جو میرے اس ٹائم ذہن میں آ گیا ہے، اور وہ بہت ہی نایاب خطبہ ہے. اس سے امام حسین کی شخصیت کا بھی اندازہ ہوگا آپ کو، اور سفیر کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جب معصوم کسی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ کس منزل کمال پر ہوتا ہے. جناب مسلم علیہ السلام جب آئے اور کوفے والوں نے بڑھ چڑھ کے بیعت کی ان کی کہ امام حسین کو خط لکھ کر بھیجتے تھے، انہیں بلانا چاہتے تھے کہ پروردگار نے انہیں ہمارا ہادی بنایا ہے، لہٰذا ہم اب ہدایت چاہتے ہیں، اور بیعت کی کہ ہماری بیعت گویا امام حسین کی بیعت ہے. جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی انہوں نے. لیکن افسوس کی بات یہی رہی کہ جو مغرب کی نماز سے پہلے موجود تھے وہ مغرب کی نماز کے بعد نہیں ملے، پھر جو مغرب کی نماز کے بعد ملے وہ عشاء کی نماز کے بعد نہیں ملے، حتیٰ کہ جناب مسلم اکیلے ہو گئے. یہ پوری دنیا پر واضح بات ہے کہ جناب مسلم اکیلے ہو گئے، تن و تنہا ہو گئے. پھر وہ منظر میں نہیں جانا چاہتا کہ پھر وہ گئے اور طوا کا مکان آیا، پھر وہاں پر بیٹھے، وہ تمام بڑی تفصیلی گفتگو ہے، وہ ہم اپنے عنوان پر آنا چاہتے ہیں. بہرکیف جناب مسلم علیہ السلام کو جب قید کیا گیا، اسیر بنا لیا گیا، جناب مسلم نے اف بھی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے اف نہیں کیا چونکہ وہ حق کے لیے جا رہے تھے. لہذا معلوم چلا کہ جب حق کے لیے ظلم ڈھائے جائیں اور حق کے لیے ستم رسانی ہو تو اس پر اف بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ شکر خدا کیا جاتا ہے، چونکہ اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اب تم پر ظلم ڈھایا جائے گا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام رائج ہو، ہمارا پیغام نشر ہو. لہذا جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی منشا کے تحت قید ہونا مناسب سمجھا اور قیدی ہو گئے. آقا اب یہاں پہ ایک سوال بڑی تیزی سے میرے ذہن میں آ گیا، کیونکہ ہم جس مقصد سے لے کے اس پروگرام کو نشر کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. جناب مسلم کا ایک ایسا کردار جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو کوفے میں بھرپور طریقے سے وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. اب جو مسلم کے ساتھ جو تھے، کیا ان میں سے وہ شیعان علی تھے، اور جو شیعان علی نہیں تھے تو ان کا کردار کیا تھا؟ دیکھیے جناب مسلم علیہ السلام زبان سے جو انہوں نے کہا کہ ہم شیعان علیہ السلام ہم بیعت کرتے ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے زبانی دعوے کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، کیونکہ جب تک کوئی چیز عمل میں نہیں آئے گی وہ قابل قبول نہیں ہے. امام کا ایک فرمان میں سناتا ہوں. امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والے ہمارے دشمنوں کے یہاں پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہمارے دشمن ہمارے چاہنے والوں کے یہاں پیدا ہو سکتے ہیں. میں اکثر اس پہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن جب میں باہر نکلا مجلسیں پڑھنے کے لیے تو ایک سے ایک لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا. ایک صاحب نے نوز باللہ وہ بات کہی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے زیب نہیں دیتی تھی. پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین چونکہ وہ مستقبل بھی دیکھ رہے تھے، اللہ کے علم کے مالک تھے، تو مستقبل بھی جانتے تھے. اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا، انہیں اس لائق بنایا تھا، انہیں منصب دیا تھا، انہیں اس منزل کمال پر پہنچایا تھا کہ وہ آنے والی چیزوں کو بھی جانتے تھے. باہر کے امام حسین علیہ السلام کا جو ان کی شہادت ہے اس میں ایک بہت بڑا مقصد پوشیدہ ہے، اور وہ مقاصد اتنے بڑے ہیں، اتنے اقراض و مقاصد اس کے اندر ہیں کہ ہم اسے مکمل طریقے سے کتنی بھی تقریریں ہو جائیں، کتنی بھی گفتگو ہوتی چلی جائیں، وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہیں. جناب مسلم علیہ السلام جب آئے سفیر امام حسین بن کر، تو جو ان کی ذمہ داری تھی، جس طریقے سے امام حسین نے انہیں کہا تھا، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے ظلم تو سہ لیا لیکن مقصد امام حسین کو فراموش نہیں کیا. گھر گھر جا کر لوگوں کو امام حسین کا پیغام دیا، بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے، کیا مشن ہے، وہ کس طریقے سے یزید کے خلاف آنا چاہ رہے ہیں اور تمہیں اس ظلم و جور سے نجات دینا چاہ رہے ہیں. پھر جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے، جب بات یہ آئی کہ عملی میدان میں آؤ، تو عملی میدان بڑا مشکل تر ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، لیکن جب عملی میدان آتا ہے، عملی میدان میں انسان کو ثابت قدم رہنا، یہ کمال بشریت ہے، یہ کمال انسانیت ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے سفیر کا یہ کمال تھا کہ وہ عملی میدان میں ثابت قدم رہے اور امام حسین علیہ السلام کے میسج کو سب تک پہنچایا. یہ الگ بات کہ سامنے والے نے اسے نہیں ایکسیپٹ کیا، نہیں قبول کیا، لیکن جناب مسلم کا جو فریضہ تھا، جناب مسلم نے اسے اپنا فریضہ پورا کیا. اور جو میں بات متصل کرنا چاہ رہا تھا خطبے سے، وہ بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جناب مسلم نے خطبہ دیا. کتاب کا نام ہے خطبات لسان عرب. جناب مسلم علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا انہوں نے پہلے اللہ کی حمد کی کہ قابل تعریف ہے وہ خدا جس نے ہمارے خاندان میں امامت بھی رکھی، ہمارے خاندان میں رسالت بھی رکھی. قابل تعریف ہے وہ پروردگار جس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اس نے ہمیں اپنا سفیر بنایا، اپنی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارا انتخاب کیا اس نے. اس کے بعد جناب رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی، پھر مولا کائنات کی ولایت کی گواہی دی. پھر جو جملہ انہوں نے کہا وہ قابل غور جملہ ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے کوفے والوں، اے کوفے کے مکینوں، اے کوفے کے بسنے والوں،
یاد رکھو میرا حسین اس منزل کمال پر ہے. اللہ نے حسین کو وہ کمال دیا ہے کہ جو بھی حسین سے وابستہ ہو جائے گا اللہ اسے نجات عطا کر دے گا. جو بھی حسین کے پاس آئے, اگر کسی کو رزق کی کمی ہے تو وہ حسین کے پاس آ جائے, کسی کو دولت کی کمی ہے تو وہ حسین کے پاس آ جائے. جو مین جملہ تھا, جو اہم جملہ تھا جس کے لیے میں نے یہ آپ کو بتایا, وہ یہ جملہ ہے جناب مسلم نے ارشاد فرمایا, اور لوگوں یہ تو پھر بھی میرا حسین ہے. اگر دنیا والے حسین کے گھوڑے مرتجز کے سموں سے لپٹی ہوئی خاک کے ساتھ ہو جائیں تو اللہ انہیں نجات عطا کر دے گا. یعنی معلوم چلا کہ امام حسین کے گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی خاک کی یہ تاثیر ہے کہ بندہ ہدایت بھی پا سکتا ہے اور نجات بھی پا سکتا ہے, بشرطے کہ ایمان کے ساتھ اس کا ساتھ دے, ایمان کے ساتھ اس کی ہمرکابی اختیار کرے. تو اب انسان کو سوچنا چاہیے اگر ہم ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ امام حسین کے ساتھ ہو جائیں اور امام حسین کے جو مقاصد ہیں اس کو دنیا میں نشر کریں, اور جس طریقے سے آئمہ نے بتایا ہے کہ زندگی گزارو اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں جس طریقے سے آئمہ نے ایام ازاں میں, محرم الحرام میں امام حسین کا غم منا کے بتایا ہے اور پیغام دیے ہیں, میسیجز دیے ہیں, اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں تو ممکن ہے کہ امام حسین ہمیں اپنا شیعہ اور عزادار تسلیم کریں, امام حسین ہمیں مانیں. کیونکہ ہم اپنے زبان سے کہتے رہیں کہ ہم ان کے ماتمدار ہیں, ان کے عزادار ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بشرطے کہ ہمیں اپنے اندر یہ محسوس ہونا چاہیے کہ واقعی ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے, کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے جس سے امام حسین خوش ہوں گے, جس سے بی بی فاطمہ خوش ہوں گی, اور جو زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ السلام کی جو کاوشیں تھیں, جو ان کی محنت تھی, وہ آج آگے بڑھ رہی ہے. تو اس محنت کو ہم آگے بڑھائیں گے کیونکہ انہوں نے تو بنیاد ڈال دی ہے, اور ہم آگے بڑھائیں گے اپنے کردار کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے, اپنے گفتگو کے ذریعے, اپنے بیان کے ذریعے. اگر ہم یہاں سے دوسرا سوال لیتے جی بسم اللہ. اگر جیسے کہ پروگرام کا عنوان ہے کہ کربلا اور ہماری ذمہ داریاں, اکثر آپ دیکھیں اس زاویے سے کہ نوجوانوں کو, کیونکہ ادھر کربلا کا چاند نمودار ہو چکا ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کربلا کے اس میسج کو کس طریقے سے لیں. کیا صرف کالے لباس پہن لینا یا اپنے ہاتھوں کو سینے پہ مار لینا یہ مقصد حسینی کو پورا کرتا ہے, یا اس کے آگے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اور ہمارے خاص طور سے نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں ایک بات یہ پوشیدہ ہے کہ اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ صرف کالا لباس زیب تن کرنے سے اور صرف سینے پہ ہاتھ مارنے سے مقصد حسین پورا ہوتا ہے یا ہماری ذمہ داری پوری ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ ثواب کی زمر میں تو آئے گا کہ آپ نے کالا لباس ان کی یاد میں پہنا, ان کے غم میں سوگوار ہوئے, آپ سینے پر ماتم کیا, آپ نے ہاتھ مارا, تو یہ ثواب کی زمر میں تو آئے گا, لیکن ذمہ داری پوری ہو اس زمر میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہ جو بانیان عزاداری ہیں زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا, اگر وہ صرف ماتم اور کالا لباس زیب تن کرنے پر اکتفا کرتے تو ہم یہ سمجھتے کہ گویا یہی ہماری ذمہ داری ہے, ایام اعزاں میں ہمیں صرف یہی کرنا ہے. لیکن بی بی نے اور زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا, بلکہ جلوس عزا کے ذریعے خلاف ستم احتجاج کیے انہوں نے. یہ جو جلوس عزا ہیں, یہ جو مجلسیں ہیں, یہ جو گریہ ہے, یہ سبیلے ہیں, تمام کی تمام چیزیں خلاف ستم ایک احتجاج ہے. اور جو یہ محرم کے ایام ہیں, یہ ایام عزا چونکہ قسمت سے ہمیں نصیب ہوئے ہیں, تو ہمارے اوپر تو یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ان ایام میں کم از کم ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہمیں ہر دن امام حسین کے صدقے میں اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے, اور ہم اپنی زندگی کو اس طریقے پر لا سکتے ہیں جس طریقے پر امام حسین نے گزارنے کے لیے, ائمہ نے گزارنے کے لیے بیان فرمایا ہے. تو یہ سب سے اہم موضوع ہے ہماری زندگی کا کہ ہمیں اپنے آپ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر یہ ایام عزا ہے, یہ محرم الحرام ہے, اس میں جو ہے جو کہ ایام عزا یہ اسی لیے ہے کہ انسان بن جائے, پیکرے انسان میں نہ رہے صرف, بلکہ وہ انسان بنے, اس کے اندر ایک انسانیت کا درد ہو, انسانیت کا ایک کیفیت ہو انسانیت کی کہ ہاں انسانیت کا کیا کمال ہے, کیا درجہ ہے, وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کیا ہیں اور ہماری کس طریقے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے. صرف ہم سینے پہ ماتم کر لیں یا کالا لباس زیب تن کر لیں, اس سے ثواب تو ہے, لیکن امام حسین کی ذمہ داری کیا تھی؟ انسانیت کو پروموٹ کریں آپ. اگر کوئی بندہ ہے جو پریشان حال ہے یا رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے, تو آپ کا فرض ہے کہ اس سے معلوم کریں کہ آخر آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا سبب ہے. اس میں مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ شیعہ سے پوچھیں یا اہل سنت سے پوچھیں یا دیگر مذاہب کے لوگوں سے پوچھیں, نہیں. جو بھی پریشان حال ہے, چونکہ ذمہ داری یہی ہے, ایام عزا میں آپ کو انسان بنایا جائے گا. اب یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ذاکرین ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد تھی چونکہ وہ صاحب منبر تھے, لہٰذا ان پر بھی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ اس طریقے سے میسج کو ڈیلیور کریں کہ جوانوں پر وہ اثر انداز ہو. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ایام عزا گزر جاتے ہیں
اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ بھی نہیں آتا ہے۔ سب سے افسوسناک بات تو یہ جو میں خود دیکھتا ہوں اور اپنے قریبیوں میں بھی میں نے دیکھا، جو میرے اقارب ہیں ان میں بھی دیکھا میں نے، اور کوشش کی میں اس کو دور کر سکوں۔ جیسا کہ ابھی اس کے پروگرام سے پہلے ہی میری بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک ذکر بھی ہوا، اور یہ میں نے خود تجربہ کیا ہوا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آیا ذمہ داری یہ سمجھ لی ہے کہ ہم 5-6 جوڑے کالا لباس سلا لیں گے ہر ایام ازاں میں، اور فلاں مجلس میں جا کے اس کو پہنیں گے، فلاں مجلس میں جا کے اس کو پہنیں گے، ہم اس کو ذمہ داری سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، بے شک اظہار ہونا چاہیے سوگواری کا، لیکن صرف یہ اظہار نہیں ہے کہ آپ لباس سلوائیے جا کے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آپ سوگوار ہیں۔ سوگوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غم زدہ، رنجیدہ۔ اب اگر کسی کا جنازہ ہو جاتا ہے تو آپ جاتے ہیں تو کیا اسپیشل لباس پہن کے جاتے ہیں؟ آپ جس حالت میں ہوتے ہیں آپ اسی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں سوگوار رہنا، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اپنے آپ کو آرائشوں سے بچائے، زینتوں سے بچائے کہ اپنے آپ کو زینت دے رہا ہے آدمی، نہیں، اپنے آپ کو آرائشوں سے بچائے اور دوسروں کی جتنی زیادہ ہو سکے اس ایام میں خدمت کرے، تاکہ سامنے والا پوچھے کہ بھائی آپ میری اتنی خدمت کیوں کر رہے ہیں، کیوں آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، کیوں آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ تو آپ جواب دے دیجئے کہ جس کے یہ ایام چل رہے ہیں وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، وہ پیغام اللہ کا پہنچانے کے لیے آیا تھا، انسانیت کو بلندی دینے کے لیے آیا تھا، انسانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا تھا، لہٰذا ہم اس کی یاد میں ہی آپ کو یہ کھانا بھی کھلا رہے ہیں، یہ پانی بھی پلا رہے ہیں۔ پھر وہ بھی سوچے گا کہ کوئی ایسی شخصیت تھی کہ جو دنیا میں آئی جس نے انسانیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی، اور انسانیت کو اہمیت دی تبھی اپنا بھرا گھر قربان کر دیا، ورنہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا آپ کو جو کسی ترویج کے لیے، کسی اجرا کے لیے اپنا پورا گھر قربان کر دے۔ یہ امام حسین کی واحد ذات ایسی ہے جس نے توحید کے اجرا کے لیے، توحید کے ترویج کے لیے اور انسانیت کی بلندی کے لیے، کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے من احیا نفسا کانہم احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، جس نے ایک انسان کو بنا کسی عذر کے قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ تو اب دنیا کو سوچنا چاہیے کہ جب ایک عام انسان کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانے والے کا یہ مرتبہ ہے، تو امام حسین کا کیا مرتبہ ہوگا کہ انہوں نے ایک وقت میں توحید بھی بچائی، انسانیت بھی بچائی، رسالت بھی بچائی، امامت بھی بچائی، انسانیت کو بلندی بھی دی، اور پیغامات پہنچاتے رہے، اور پیغام کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ امام حسین نے جاتے جاتے بی بی زینب کی شکل میں اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شکل میں اپنا سفیر چھوڑ دیا، اور ظالم کی بستی میں بھی انہوں نے خلاف ستم احتجاج کیا اور بتایا، پیغام چھپایا نہیں۔ یعنی معلوم چلا اگر ظلم بھی ہو تب بھی ہم حق کے پیغام کو نہیں چھپائیں گے، ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم جو حق ہے اسے چھپائیں نہیں، اسے بیان کریں، لاکھ ہمارے اوپر پہرے ہوں، لاکھ ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جائیں، لیکن جب بات حق کی آئے تو ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری ذمہ داری اس وقت یہی بنتی ہے کہ ہم اس پیغام کو نشر کریں، لوگ مخالفت کریں تو کرتے رہیں، لیکن حق کے پیغام کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے، یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ آغا اکثر کر کے سوال آتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ جو پورا جلوس ہے، پروسیشن ہے عزاداری کے سلسلے میں، تو اس میں اس قدر کا دکھاوا ہے اور یہ دکھاوے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جیسا کہ آپ پہلی محرم ہے اور ابھی کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جلوس برآمد ہوگا بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے کے لیے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی عقیدت مندی میں آگے آگے رہتے ہیں، لیکن وہاں پہ بہت سے لوگ گندگی بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک عزادار ہونے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس 2 سوال کا جواب ہم چاہیں گے ہمارے لیے اور تمام ان نوجوانوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے۔ بے شک، بہت اچھا سوال کیا آپ نے عطر بھائی، کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ تو دیکھیے اپنا اپنا سوچنے کا نظریہ ہوتا ہے، کوئی انسان پہ کسی کی پابندی نہیں سوچنے پر کسی کے، کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے، لیکن ہم ایک جواب یہ ضرور دینا چاہیں گے کہ جو ہم دکھاتے ہیں، جو ہم نکلتے ہیں باہر سڑکوں پر جو آتے ہیں، یہ ہم ریلیٹ کریں گے جناب نوح سے۔ جناب نوح علیہ السلام پر ان کی امت ظلم ڈھاتی تھی، اور یہ واقعہ تمام عالم اسلام کے روبرو ہے، سب جانتے ہیں، متفقہ طور پر یہ لکھا بھی گیا ہے، اور اتنا ظلم کرتے تھے کہ انہیں مٹی کے نیچے دبا دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ پھر جناب نوح جو ہے وہ گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں میں جب جبریل آتے تھے انہیں نکالتے تو اس کے بعد جب وہ اٹھتے زخمی ہوتے تھے تو وہ اپنے پروں سے مس کرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ پھر جناب نوح کا رویہ کیا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ اس کے بعد گلیوں میں، کوچوں میں نوحہ پڑھتے تھے، روتے تھے، گریہ کرتے تھے، سینہ پیٹتے تھے۔ تو وہ اکیلے بھی کر سکتے تھے،
لیکن وہ گلیوں میں آتے تھے, چوراہوں پر آتے تھے. کیوں؟ تاکہ دیکھنے والے پوچھیں کہ تم کیوں رو رہے ہو, تم کیوں گریہ کر رہے ہو. تو جناب نوح بتا سکیں کہ میں اپنی امت کے ظلم پر احتجاج کر رہا ہوں, میں اپنی امت کے ظلم پر گریہ کر رہا ہوں, میری امت نے مجھ پر ظلم ڈھایا ہے. یعنی معلوم چلا چوراہوں پر جا کر گریہ کرنا یا ماتم کرنا یا نوحہ پڑھنا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے, بلکہ سنت اولو العزم پیغمبر ہے, سنت جناب نوح ہے. اب اسی سے مربوط کرتے ہوئے میں بات بتاؤں کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ریاکاری ہے, تو بھائی سب سے بڑی چیز یہ کہ جو ایام عزا ہے اور یہ جو ہمارا جلوس ہے, یہ جو ہمارا اہتمام ہوتا ہے مجلسوں کے لیے, یہ صرف اور صرف خلاف ستم ایک احتجاج ہوتا ہے, کیونکہ حسین والے لب احتجاج رکھتے ہیں. واہ, ٹھیک ہے. تو جس کے پاس لب احتجاج ہوگا احتجاج وہی کرے گا, اور احتجاج وہ کرے گا جو مظلوم ہوگا. کبھی ظالم احتجاج نہیں کرتا ہے, ہمیشہ مظلوم احتجاج کرتے ہیں. اور مظلوم کوئی بھی ہو, جب بھی کہیں بھی احتجاج ہوگا وہ کربلا سے منسلک ہو جائے گا, کیونکہ سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے وہ کربلا میں ہوا ہے. سب سے بڑی دہشت گردی جو ہوئی ہے وہ کربلا میں ہوئی ہے. حالانکہ دہشت گردی کی ابتدا اس سے پہلے ہو چکی تھی, لیکن جو سب سے بڑی دہشت گردی ہوئی وہ کربلا میں ہوئی کہ 6 مہینے کے بچے پر بھی ظلم ڈھایا گیا. بہرکیف امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو ہم یہ جلوس نکالتے ہیں, لوگ اسے ریاکاری کہتے ہیں, دکھاوا کہتے ہیں, ہم انہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم خلاف ستم, خلاف ظلم اور باطل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو کوئی یہ فطری بات ہے, یہ کامن سی بات ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف یا کسی بھی ایسوسیشن کے خلاف اگر آپ احتجاج کریں گے تو اگر آپ کسی کمرے میں بیٹھ کے, کسی گھر میں بیٹھ کے, کسی کوچے میں, کسی گوشے میں بیٹھ کر جا کے آپ وہاں اکیلے احتجاج کرتے رہیں اور چلاتے رہیں, گریہ کرتے رہیں, ماتم کرتے رہیں, نوحہ کرتے رہیں اور اس پہ لعنتیں کرتے رہیں, ملامتیں کرتے رہیں, تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ شاید کوئی بندہ آ کر آپ سے پوچھے کہ بھائی اطہر بھائی آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہیں میں احتجاج کر رہا ہوں فلاں کے خلاف. وہ کہیں گے بھائی یا تو آپ کو بہت زیادہ کوئی صدمہ لگ گیا ہے, آپ کی عقل چلی گئی ہے. آپ کہیں گے بھائی میں احتجاج کر رہا ہوں, کیوں عقل چلی گئی ہے؟ تو وہ کہے گا یہی کہ بھائی یہاں سے آپ کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ یہاں بند کمرے میں ہیں, ایک گوشے میں ہیں, آپ کی آواز ہی نہیں پہنچ پائے گی دنیا تک, لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ آپ احتجاج کر کس لیے رہے تھے, احتجاج تھا کس کے خلاف آپ کا. لہٰذا یہ کامن سی بات ہے, فطری بات ہے کہ ہم جب تک دکھاوا نہیں کریں گے, ہم نکل کے نہیں آئیں گے باہر, جب تک ہمارا احتجاج مکمل نہیں ہوگا اور دنیا تک ہمارا پیغام نہیں پہنچ پائے گا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے غم میں ان کے مجلسیں برپا کر کے اور یہ جلوس آئے غم نکال کے خلاف یزیدیت اور انسانیت کے دفاع میں ہم یہ احتجاج کرتے ہیں, سڑکوں پر آ کر, چوراہوں پر آ کر, گلیوں میں آ کر, تاکہ دنیا والے دیکھیں اور ہم سے پوچھیں کہ یہ احتجاج کس لیے ہے. تو ہم انہیں بتائیں کہ یہ خلاف انسانیت, یعنی جو انسانیت کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں ہم ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, ہم انسانیت کے حق کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ قوت دی ہے, یہ ہمت دی ہے کہ ہمیشہ یزیدیت کے خلاف ہم آواز اٹھائیں. اور یزیدیت کوئی ایک پارٹیکولر چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ پورے کردار کا نام ہے. جو بھی اس زمر میں آئے, جو بھی ظالم ہو, وہ یزیدیت میں ہی آئے گا, اور جو بھی مظلوم ہو, جو مظلوم کے لیے اٹھے, وہ امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں آئے گا, ان کے ہی رہبری میں, ان کے ہی پیشوائی میں, ان کے ہی پیچھے وہ چلے گا, ان کی ہی پیروی کرے گا اور ان کے ہی زمر میں آئے گا, کیونکہ وہ حسینی کہلائے گا. جو بھی آئے, اب وہ امام حسین کو عمدی طور پر مانے یا انجانے طور پر مانے گا امام حسین علیہ السلام کو, جو مظلوم ہوگا وہ آئے گا ادھر ہی, کیونکہ خلاف ستم احتجاج کا طریقہ امام حسین علیہ السلام نے دیا. یہ انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنا ہے, کس طریقے سے آواز اٹھانی ہے. اگر احتجاج کرنا صحیح ہوتا ہے ایک بند کمرے میں, تو امام حسین کبھی اتنا بڑا اقدام نہ لیتے, کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتے. انہوں نے ایک صحرا کا انتخاب کیا جہاں سے لوگ گزرتے بھی تھے, جاتے بھی تھے, قافلے گزرتے تھے. انہوں نے کھلے میدان کا انتخاب کیا تاکہ جانے والے, گزرنے والے دیکھیں, اور یہی ہوا. جانے والے دیکھتے تھے, اور آج دیکھیے آپ کربلا سب جانتے ہیں, اور جو بھی جاتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے پیغامات کو سمجھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے یزید کون تھا, امام حسین کون تھے. اور دوسری جو آپ نے بات کہی کہ جو جلوس نکلتا ہے تو اس میں جو سبیلیں لگتی ہیں یا جو بھی خدمت کی جاتی ہے, نہیں یہ گزارشات بھی ہے خاص طور سے اس پروگرام کے ذریعے سے. جی میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. خدیجہ چینل کی طرف سے جو ہے یہ گزارشات بھی ہے, خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں, کیونکہ وہی ہمارا مستقبل ہیں اور وہی اس چیز کو بدل سکتے ہیں. جب ہم جلوس نکالتے ہیں اور خدمت ہوتی ہے ماتم داروں کی, عزاداروں کی, اور انہیں جو بھی تبرکات دیے جاتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم
چونکہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان کہلاتی ہے، لہٰذا ہمارے اوپر ذمہ داری، چونکہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم کم از کم صفائی میں رہیں، صفائی میں آگے رہیں، ہم کم سے کم جو ہے اس پاکیزگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور برتری کریں اس میں، نہ کہ پیچھے رہ جائیں، ہم سب سے آگے رہیں اس چیز میں، چونکہ ہمارے ائمہ اس چیز میں سب سے آگے تھے، اور چونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے ہر رجس کو دور رکھا ہے۔ تو کیا آپ تصور نہیں کرتے کہ جب ہم نے تبرکات بانٹے اور جب یہ گندگی ہوئی تو کیا ائمہ معصومین علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے، خصوصاً نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دور کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے وہ صفائی رکھیں، اور جلوس نکلنے کے بعد یہ صفائی کا سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں تاکہ کسی کو دقت بھی نہ ہو اور کوئی اعتراض بھی نہ کرنے پائے کہ دیکھیے محرم مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن گندگی اتنی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور آخر میں ہم تمام مومنین کو، تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہیں گے خدیجہ چینل کی طرف سے کہ جب بھی کسی بھی جلوس میں شرکت کریں، جلوس ہائے اعضاء میں جہاں بھی جائیں، جب بھی شرکت کریں تو اس چیز کو ضرور خیال رکھیں، اس چیز کا ضرور دھیان دیں کہ جب بھی کہیں سے پانی لیں یا چائے لیں یا جو بھی تبرکات ہو وہ لیں تو ڈسٹ بن کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پر ڈسٹ بن میں وہ چیز آپ ڈال دیں، گلاس ڈسپوزل جو بھی ہوں آپ پانی پئیں تو اسے وہاں پر ڈالیں، اور گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے شیعہ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے جلوس کو بھی محفوظ رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے کوشش کریں پاکیزگی کی، جو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام طہارت کا مرکز ہے۔ لہٰذا ہم پیغام دیں گے، کس طریقے سے ہم پیغام دیں گے کہ طہارت کا مرکز ہیں؟ ہمارے اندر جب ہم پیغام دینے والے ہیں تو پیغام دینے والے کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ صفات ہونی چاہیے، لہٰذا اگر ہم ان کی پاکیزگی کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہی ہے، تمام جوانوں کی خدمت میں گزارش یہی ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں، بذات خود اپنے اندر اس کا تجزیہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ ناظرین، ابھی آپ نے ایک نورانی گفتگو سماعت فرمائی۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالم دین مولانا سید ہلال رضوی صاحب موجود تھے۔ ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اور بہت خوبصورت گفتگو سے نوازا۔ کربلا اور ہماری ذمہ داریاں، یقیناً جب ذمہ داریوں کا لفظ آتا ہے تو ذمہ داریاں کیسی ہوتی ہیں اور ان کو کس طریقے سے نبھانا ہے، یہ ہمیں اپنے قلب میں دیکھنا ہے، اپنے تمام تر زندگی کو افراد کی طرف دیکھنا ہے کہ جو ہمارے لیے نمونے عمل تھے۔ کربلا کیا پیغام دیتی ہے؟ یقیناً آج یکم محرم ہے، زہرا کا لاڈلا کربلا میں آنے ہی والا ہے، اور اس مشن کے لیے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر اسی پہلو کو اگلے سوالوں کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hussein